اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی جن بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں ایمان کے بعد امن و امان کا درجہ اور مقام ہے۔ امن و امان یہ اللہ تبارک و تعالی کا عطیہ ہے۔ امن و امان ایک ایسی نعمت ہے جسے ہم محض اپنی تدبیر سے حاصل نہیں کر سکتے، جسے پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر ہمیں اس زندگی کا لطف، اس کی راحت اور اس کا سکون نہیں مل سکتا، چاہے وہ عبادتیں ہوں، چاہے وہ دنیا کے کام کاج ہوں، بغیر امن و امان کے ان کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ تعلیمی مراکز، تجارتی مراکز اور بھی دوسرے امور امن و امان کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس نعمت کو خاص طور سے بیان فرمایا ہے، اور احادیث میں بھی اس نعمت کا ذکر کیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ اس نعمت کو باقی رکھنے کے لیے، اس نعمت کو قائم رکھنے کے لیے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کریں تاکہ یہ نعمت ہمارے درمیان قائم رہے، اور اس نعمت کے قائم رہنے کی وجہ سے دنیا کے جو کام کاج ہیں یا جو عبادت کے کام کاج ہیں، عبادت کے کام ہیں، نماز ہے، حج ہے، یہ سارے کام بھی آسانی کے ساتھ ادا کیے جا سکیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جب قریش کو اپنی عبادت کا حکم دیا، اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ اس گھر کے رب کی یہ قریش عبادت کریں۔ اس حکم کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنے دو احسانات کو جتلایا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس گھر کا رب کون ہے؟ اس گھر کا رب وہ ہے جس نے بھوک کے بعد، فقر و فاقہ کے بعد ان کو روزی دی۔ اس گھر کا رب وہ ہے وآمنہم من خوف، ان کو خوف سے بچا کر، ان کو ڈر سے بچا کر، ان کو دہشت سے بچا کر امن و امان اور سکون و اطمینان نصیب فرمایا۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس نعمت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، جو بستی امن و امان والی تھی، جو بستی سکون و اطمینان والی تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر چہار جانب سے فراوانی کے ساتھ اللہ کی روزی ان کے پاس آتی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، لیکن اس امن و امان کے بعد، اس روزی کی فراوانی کے بعد، اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی، نہ شکری کی، نہ قدری کی۔ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلہ کے طور پر، سزا کے طور پر ان لوگوں کو فاقہ اور ڈر کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ روزی کی جو فراوانی تھی وہ تنگ ہو گئی، وہ روزی ان کے لیے تنگ ہو گئی، فقر و فاقہ میں یہ مبتلا کر دیے گئے، اور جو امن و امان تھا وہ امن و امان اٹھا لیا گیا، ڈر اور خوف اور دہشت ان کے درمیان عام ہو گئی۔ تو یہ امن و امان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور حقیقی امن، حقیقی امان کسے حاصل ہوتا ہے، کب حاصل ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان میں ان لوگوں نے شرک کی آمیزش نہیں کی، موحد تھے، اولئک لہم الامن، حقیقی امن ان کو ہی حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ جب انہوں نے ایمان کی چاشنی کو چکھ لیا، ایمان کی لذت ان کو حاصل ہو گئی، رب سے قریب ہو گئے، رب کی بندگی میں لگ گئے، رب پر بھروسہ کرنے لگے، رب کو نافع اور ضار سمجھنے لگے، اپنے زندگی کا مقصد رب کی عبادت اور بندگی کو بنا لیا۔ اولئک لہم الامن، حقیقی امن، حقیقی سکون ان کے لیے ہی ہے، ان کو ہی حاصل ہوگا، دنیا کے اندر بھی دل کا اطمینان، دل کا سکون جو سب سے اہم ہے، دل کا سکون، دل کا اطمینان، دل کی راحت، یہ سب سے اہم ہے، اور دل کا اطمینان اور دل کا سکون یہ ایمان کے نتیجے میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ رب کی قربت، رب سے محبت، رب کی بندگی، رب پر اعتماد، رب پر توکل، اس کے نتیجے میں ہی دل کا اطمینان اور دل کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب بندے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا، کوئی خوف ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ کے اولیاء کون؟ جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی گزارتے رہے۔ تو یہ جو امن ہے، یہ جو سکون ہے، اللہ کے اولیاء کو جس امن اور سکون کی بشارت دی جا رہی ہے، یہ امن اور یہ سکون ان کو دنیا میں بھی حاصل ہوگا اور قیامت کے دن بھی حاصل ہوگا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون۔ جو قیامت کے دن نیکی لے کر آیا، ایمان لے کر آیا، تقوی لے کر آیا، نیک اعمال کا توشہ لے کر آیا، اللہ کی رضامندی لے کر آیا، فلہ خیر منہا، اس کا اسے بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور قیامت کے دن کے خوف سے، قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے وہ بالکل مامون اور بے خوف ہوں گے، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اپنی جانب سے سلامتی کے اعلان کے ساتھ ان سے یہ کہے گا ادخلوہا بسلام آمنین، تم ایمان والے تھے تو امن والے تھے، یہ امن تم کو دنیا میں دیا گیا، یہ امن تم کو آج قیامت کے دن بھی دیا جا رہا ہے، اب تم عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ حقیقی امن کی جگہ میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوہا،
تم جنت میں جاؤ بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ، بے خوف ہو کر، مامون ہو کر۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ کن لوگوں سے وعدہ؟ تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو نیک اعمال کی صورت میں پورا کیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالی ان کو زمین کی خلافت عطا کرے گا، زمین کی خلافت، زمین کی حکومت۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا، اسلام کو، اللہ تبارک و تعالی دنیا کا غالب دین بنا دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے خوف کو، ان کے ڈر کو امن و امان سے تبدیل کر دے گا۔ ایمان کے بعد، نیک اعمال کے بعد دنیا کے اندر انہیں ڈر نہ ہوگا، انہیں خوف نہ ہوگا، بلکہ وہ امن و امان اور سکون و اطمینان اور راحت کی زندگی گزاریں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بس میری وہ عبادت کریں گے، میری وہ بندگی کریں گے، شرک میں ملوث نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو شرک سے بچاتے رہیں گے۔ یہ امن و امان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے رب تو اس گھر کو، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، تو اس شہر کو، مکہ کو امن و امان والا شہر بنا دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کی اس دعا کو سن لیا۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے والدین کو مصر آنے کی دعوت دی تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا، قرآن کریم میں حضرت یوسف کی یہ بات نقل کی گئی، ادخلوہا ادخلوہا، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ادخلو مصر انشاء اللہ آمنین، مصر اللہ نے چاہا تو امن و امان کے ساتھ آ جاؤ، امن و امان کے ساتھ آ جاؤ۔ مصر کے امن و امان کا اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزہ کے طور پر یہ کہا کہ جو عصا آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو زمین میں ڈالیے، حضرت موسیٰ نے وہ عصا جب زمین میں ڈالا تو وہ سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔ حضرت موسیٰ ڈر گئے، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، حضرت موسیٰ ڈر گئے اور ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، موسیٰ ڈرنے کا یہ موقع نہیں ہے، اقبل ولا تخف، آؤ ڈرو مت، انک من الآمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ بشارت دی جاتی ہے کہ تم مامون اور محفوظ رہو گے، مامون اور محفوظ رہو گے۔ کوئی ڈر اور کوئی خوف اور کوئی کسی بھی طرح کا مکروہ یا کسی بھی طرح کا شر تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ امن و امان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نعمت کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربی،
معافن فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. جو شخص اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلہ میں امن و امان کے ساتھ صبح کرتا ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربی معافن فی جسدی، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صحت اور عافیت سے بھی نوازا ہے. وعندہ قوت یومی، اور اس کے پاس اس دن کا گزارا ہے، اس دن کی روزی اس کے پاس میسر ہے. فکأنما حیزت لہ الدنیا، گویا اس کے لیے دنیا جمع کر دی گئی. 3 نعمتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا: امن و امان کی نعمت، صحت اور عافیت کی نعمت، اور رزق کی نعمت. ان تینوں نعمتوں میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کی نعمت کا ذکر کیا. اور یہ حقیقت ہے، اگر امن و امان میسر نہ ہو تو صحت اور تندرستی یا روزی کا جو لطف ہے وہ لطف کیسے حاصل ہوگا؟ سب سے پہلے امن و امان کا ذکر. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی یہ شان بیان کی، مومن کی یہ پہچان بیان کی کہ ایمان کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے امن و امان حاصل ہوتا ہے تو پھر وہ کسی دوسرے کے امن و امان میں خلل نہیں ڈالتا، کسی دوسرے کے امن و امان کے لیے خطرہ نہیں بنتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی والمؤمن من امنہ الناس علی دمائهم واموالهم. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور مومن وہ ہے لوگ اپنی جان کو اور اپنے مال کو اس سے مامون سمجھیں، اس سے محفوظ سمجھیں. دوسروں کو من امنہ الناس، یہاں صرف مسلمان کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، من امنہ الناس، عام لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ایمان والا ہے، یہ ہماری جان کے لیے خطرہ نہیں بنے گا، یہ ایمان والا ہے، یہ ہمارے مال کے لیے خطرہ نہیں بنے گا. مومن کی پہچان، مومن کی شان، مومن کی شناخت، صحیح مسلم کی اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے امن دیا جاتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے اس امن کا پیامبر بنتا ہے، دوسروں کو اس امن سے فائدہ پہنچانے والا بنتا ہے، دوسروں کے امن کے لیے اور دوسروں کی امان کے لیے خطرہ نہیں بنتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. 3 مرتبہ قسم کھا کر آپ نے یہ بات کہی کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے. جو پڑوسی کے لیے، آس پاس کے لوگوں کے لیے، محلہ کے امن و امان کے لیے خطرہ بنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. کتنی اہمیت اسلام میں امن و امان کو دی گئی، اور کس طرح سے امن و امان کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ اگر واقعی تم ایمان والے ہو تو پھر تمہیں امن والا بھی رہنا ہے، تمہیں امن والا رہنا ہے، امن کے لیے خطرہ نہیں بننا ہے. لا یحل لمسلم، ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے، اس کے امن کے لیے خطرہ بنے.
اس کے لیے ڈر کا ماحول پیدا کرے. حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے. لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امن کی نعمت کے لیے دعائیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا کہ آپ صبح و شام پابندی کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے تھے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی والدنیای واہلی ومالی اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. اے اللہ میں تجھ سے معافی اور عافیت کی دعا کرتا ہوں اپنے دین میں، اپنی دنیا میں، اپنے بال بچوں میں، اپنے مال اور کاروبار میں. اور آگے اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. اے اللہ تو میرے عیوب پر، میری خامیوں پر، میری کوتاہیوں پر پردہ ڈال دے. وآمن روعاتی، اور میرا ڈر اور میرا خوف تو اسے امن و امان سے بدل دے. آگے بھی یہ دعا ہے، اور یہ دعا سب کو یاد رہنی چاہیے. بہت عظیم الشان دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اس دعا کو صبح و شام پڑھتے تھے. اندازہ لگائیں ہم کہ کس طرح سے ہمارے دین کے اندر امن و امان کو اہمیت دی گئی. تو ایک مسلمان جو ایمان والا ہوتا ہے، جو اسلام والا ہوتا ہے، وہ کہیں بھی رہے اپنی بات سے اور اپنے عمل سے امن و امان کا پیامبر بنے، امن و امان کے لیے خطرہ نہ بنے، تاکہ وہ اپنے دین کا جو صحیح دین ہے اس کا اپنے عمل سے صحیح تعارف کرا سکے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کے احکام کے جاننے اور ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. جب تک زندہ رکھ بار الہا ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو ایمان پر، توحید پر اور سنت کی اتباع پر آئے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.